آج کل کفار اپنی شرارتوں سے باز نہیں آ رہے۔ ہم نے یہ اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ کبھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے متعلق اپنی خباثت کو اگل کر گستاخیاں کرتے ہیں، اور کبھی وہ قرآن کریم فرقان حمید کی شان میں گستاخیاں اور اس کو جلانا اور بے ادبیاں کرنا، مساجد میں اس طرح کا اس کو شہید کرنا یا اس کی بے حرمتی کرنا، یہ کفار کی دہشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ آئے روز ہمیں دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں۔ ہمارے پڑوس ملک انڈیا کے اندر بھی سرکاری سطح پر اسلام کے ساتھ مذاق، اسلام کے ساتھ شرارت اور دہشت گردی کی جاتی ہے، کبھی مسلمانوں پر ظلم کر کے، کبھی مساجد کو شہید کر کے۔ اور اسی طرح ناروے کے اندر یہ دیکھنے کو ملا، اب سویڈن اور اس کے بعد ہالینڈ اور دیگر فرانس کا معاملہ آپ سب کے سامنے ہے۔ تو وہ اپنی خباثتوں کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ کفار مکہ جو تھے وہ بھی قرآن کریم کے متعلق اپنے فضول قسم کے نظریات بیان کرتے رہتے، اور ان کا مقصد صرف یہی تھا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو کسی نہ کسی طور پر متنفر کیا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت کا تاج آپ کے سر پر تھا، اس نبوت کی دلیل میں کوئی کمی کجی اور اس طرح کا کوئی تماشا لگا کر اصحاب رسول کو متنفر کر دیا جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم کو اس کتاب یعنی قرآن کریم میں شک ہے جس کو ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محبوب بندے پر نازل کیا، تو تم ایسے کرو کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم اس کی مانند کوئی ایک صورت لے آؤ۔ اور پھر کہا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو اہل اللہ کے علاوہ جتنے غیر اللہ ہیں ان کو تم جمع کر لو اور اس کام کے اندر شامل کر لو، اور اس کی مثل کوئی صورت بنا کے لے آؤ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہ کر سکے، ساتھ ہی فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز کر بھی نہیں سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُوهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جس کو کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اب یہ سورہ البقرہ کے اندر 23 آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا، اور آگے پھر سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 88 کہ اگر تم تمام انسان اور جن جمع ہو جاؤ اور اس قرآن کی مثل لے آؤ۔ اب یہ دعویٰ تھا کہ پورے قرآن کی مثل تم لے آؤ۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیلنج کے اندر تھوڑی سی تخفیف کی اور فرمایا تم اس طرح کرو فَأْتُوا بِعَشْرٍ، کہ تم چلو سارا قرآن نہیں لا سکتے تو کوئی 10 صورتیں ہی لے آؤ۔ اچھا پھر فرمایا سورہ یونس کے اندر کہ تم 10 نہیں لا سکتے، کوئی ایک صورت ہی لے آؤ، اور پھر آگے فرمایا کہ تم ایک صورت نہیں لا سکتے تو کوئی ایک آیت ہی لے آؤ۔ اور 1400 سال گزرنے کے بعد کم و بیش آج بھی یہ چیلنج قرآن کے اندر موجود ہے۔ اب عرب اپنے آپ کو فصاحت اور بلاغت کا علم بردار
سمجھتے تھے اور باقیوں کو عجمی کہتے تھے، ان کی فصاحت اور بلاغت معروف تھی، لیکن وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ اس قرآن کی مثل ہم نہیں لا سکتے اور لا بھی نہیں سکے، اور چھپ چھپ کے اس کا اقرار کرتے تھے کہ ایسی کلام کے اندر مٹھاس اور فصاحت اور بلاغت، یہ کوئی زمینی کلام، مخلوق کا کلام ہو نہیں سکتا، لیکن وہ شرارتوں کے اندر پھر بھی لگے رہتے اور وہاں پر لوگوں کو اور بالخصوص جو اصحاب رسول کو کسی نہ کسی طریقے سے کہ یہ متنفر ہو جائیں اور معاذ اللہ اسلام سے پھر جائیں، وہ شرارتیں کرتے رہتے تھے۔ تو آج ان کی اولادیں جو ہیں وہ کام یہ کر رہی ہیں۔ اب کفار جو ہے یورپ کے اندر اسلام بہت زیادہ مقبول ہوا، بلکہ پوری دنیا کے اندر مذہب اسلام جو ہے وہ مقبول ہے، اور مقبول دلیل اور حقیقت کی بنا پر ہے۔ لہٰذا لوگ جو ہیں کفار وہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ اب وہ مسلمانوں کو متنفر کرنے کے لیے ایسے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم کا جو مقام اور ادب اور احترام الحمدللہ ہمارے قلوب و اذہان میں ہے، یہ ہمارے عقیدوں میں شامل ہے، اس میں کمی تو نہیں آ سکتی، لیکن اس طرح سے وہ ہماری دل آزاریاں کرتے ہیں۔ اب میں یا مجھ جیسے لوگ جن کے پاس نہ تو اقتدار ہے، نہ وہ کسی ملک کے سربراہ ہیں یا کوئی ایسے عہدے پر ہیں، اب ایک مذمتوں کا سلسلہ یہ تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اور بعض کام مذمت سے نہیں وہ مرمت سے حل ہونے والے ہوتے ہیں، لیکن ایک بحث یہ ہے کہ مسلمان عرب ہیں یا سوا عرب ہیں یا ڈیڑھ عرب ہیں۔ مسلمانوں کے اتنے ممالک ہیں، ممالک بھی ہیں، تعداد بھی عرب کے قریب پہنچ گئی، لیکن ہم امت نہیں ہیں، ہم بکھرے ہوئے ہیں، ہماری کوئی واضح سوچ نہیں، نہ ہم سیاسی لحاظ سے مضبوط ہو سکے، نہ معاشی لحاظ سے مضبوط ہو سکے۔ کیوں مضبوط نہ ہو سکے؟ کہ ہم نے قرآن کے دامن کو چھوڑ دیا۔ محبوب علیہ السلام نے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جیسے لوگ کیا کر سکتے ہیں، اور آج امت مسلمہ پر یہ حالت کیوں ہے؟ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمانوں کو جب بھی عروج ملے گا وہ قرآن کے ذریعے ہی ملے گا، اور مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان قریب فتنے اٹھیں گے، تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کا حل کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا حل قرآن سے جڑنا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تمہارے پیچھے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنی آل کے متعلق اور پھر قرآن کے متعلق۔ تو ہمارا قرآن سے ناطہ اور رشتہ کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ایک طرف یہ واقعہ ہوا، احتجاج ہوا، مذمت ہوئی، ایک ملک نے کیا، پھر دوسرے ملک نے کیا، پھر تیسرے ملک نے کیا۔ جو ہمارے حکمرانوں کی یا عالم اسلام کے جو حکمران ہیں ان کی ذمہ داریاں ہیں، اس پہ تو ہم گفتگو نہیں ابھی کر سکتے۔ ہم اپنے متعلق ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ قرآن کو پڑھنا، غور سے پڑھنا، اس کو یاد کرنا، اس میں غور و فکر کرنا، اور پھر اس پر عمل کرنا۔ ہم اپنے بچوں کو، اب یہ دیکھیں نا، انہوں نے یہ واقعہ کیا تو ہم قرآن کے ساتھ اور جڑ جائیں۔ اگر ہم اپنے آپ پر غور کریں تو ہمارے جو معلم ہیں شاید وہ بھی صحیح ڈائریکشن پر نہیں، ہمارے منبر و محراب سے جو آواز اٹھنی چاہیے تھی وہ آواز نہیں اٹھ رہی، اور اس کے نتائج یہ ہیں کہ امت جو ہے تفرقوں میں، ہم اپنے ملک کا سیاسی
درجہ حرارت یا سیاسی ماحول دیکھ لے، مذہبی ماحول دیکھ لے کہ ہم تو اپنے آپ میں ایک دوسرے پر فتویٰ بازی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو ہم اس قرآن سے کیا سیکھ رہے ہیں، ہمارے علماء کیا درس دے رہے ہیں، ہمارے محراب اور منبر سے کیا صدا اٹھ رہی ہے۔ وہ اقبال نے خوب کہا تھا کہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برکے طبعی نہ رہی، وہ شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم آذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، دنیا میں شور ہے کہ مسلمان ہو گئے نابود۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ ہیں مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود، یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، یہ تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ اگر ہم نبی کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو وہ آپ کو قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی نظر آئے گی۔ خود محبوب علیہ السلام کے قلب منور پر، سینہ اطہر پر اترنے والا قرآن جو ہے، اس کے متعلق محبوب اصحاب رسول سے کہا کرتے تھے کہ ہمیں قرآن سناؤ۔ حضرت عمر فاروق اور خلفائے راشدین اور اصحاب رسول جو ہیں، کوئی نماز کے اندر قرآن پڑھتا اتنا روتا کہ پچھلی صفوں تک اس کی آواز آتی، کوئی گھروں میں بیٹھ کے قرآن پڑھتا تو ان پر سکینہ کا نزول ہوتا، اور مسلمان جب تک قرآن کو تھامے ہوئے تھے۔ ہم مذمت کر سکتے ہیں، کبھی اپنی مذمت بھی کی ہے کہ ہم نے قرآن سے کیا استفادہ کیا۔ قرآن کی تعلیمات وہ سود کے متعلق ہوں، بے حیائی کے متعلق ہوں، فحش و عریانی کے متعلق ہوں، چغلی اور غیبت کے متعلق ہوں، معاملات کے اندر ہوں، یا ہمارے معاشرتی معاملات ہوں، ہم قرآن پاک سے کس قدر یا کتنا استفادہ کر رہے ہیں۔ تو آج ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خود قرآن کریم سے محبت بلکہ عشق کریں۔ محبت بھی چھوٹا لفظ ہے۔ اب قرآن جو نہیں پڑھتا تھا پڑھنا شروع کر دے، پہلے اس کا ارادہ نہیں تھا، اب اس کے بعد اپنے بچوں کو حافظ بنائے، حفظ کروائے، پھر اس کو ترجمہ تفاسیر کے ساتھ پڑھیں اور اس پر خود عمل کریں۔ یہ ہماری